السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے عظمت کو، مقام کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے وہ طبقے جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم، اور ان کے بعد جو لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کے تمام طبقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں اپنے رضا کا اعلان فرما دیا۔ کوئی آدمی کہے کہ پہلے اللہ نے اعلان کر دیا رضا کا، بعد میں ان کا عمل کچھ غلط ہو گیا، اللہ پھر ناراض ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے محدثین مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار کسی سے رضامندی کا اعلان فرما دیتے ہیں، پھر کبھی بھی ناراض ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے یہ بندہ آج کیا کر رہا ہے،
کل کیا کرے گا، اللہ کو علم ہے۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کسی سے رضامندی کا اعلان کر دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسا ہے جو کوئی ایسا کام آئندہ کرے گا ہی نہیں جو میری رضامندی کے خلاف ہو۔ لہذا علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار اعلان فرما دیا کہ میں راضی ہوں تو قیامت تک کے لیے رضامندی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی جو عطا فرمائیں گے وہ جنت میں جانے کے بعد۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ جنتی جب جنت میں جائے گا اور وہاں کے انعامات اور وہاں کی نعمتیں وہ دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جنتی بندوں سے، بھائی جنتیوں سے پوچھیں گے آپ خوش ہو نا؟ جنتی کہیں گے اللہ آپ کا بڑا کرم احسان ہے، آپ نے ایسی جگہ پہنچایا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، آپ کا بڑا کرم احسان ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ جنتی بندے کہیں گے اللہ آپ نے جو دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت ابھی باقی ہے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر جنتیوں سے کہیں گے اپنے علماء سے جا کے پوچھو کہ ایک نعمت کون سی باقی ہے، اور پھر علماء بتائیں گے کہ اللہ نے اپنی رویت اور اپنی رضا کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ پھر جنتی کہیں گے اے اللہ آپ کی رویت اور آپ کی رضا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بلا شبہ میں نے ابھی اپنی رویت اور اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے، اور پھر جنتیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رویت بھی کرائیں گے اور اپنی رضا کا اعلان بھی کرائیں گے کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ اور جب اللہ ایک بار رضا کا اعلان کر دیں گے پھر آگے وہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اصل میں صحابہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب ایک بار اللہ نے اعلان کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے رضا کا اعلان ہے۔ اور صحابہ کے لیے کہتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کو دو موقع پر بہت زیادہ خوشی نصیب ہوئی، دو موقعوں پر اتنی خوشی جس کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو دو موقع پر بے انتہا خوشی اور مسرت ہوئی۔ فرمائے ایک موقع تو وہ تھا جب اللہ نے اعلان کردہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کو کیسی خوشی ملی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے، بہت بڑی خوشی تھی۔ اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکل رہا تھا تو ایک شخص نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی، قرآن کریم نے کہا ہے، قیامت کب آئے گی یہ سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، پوچھنے والے صحابی سے کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آنے والی ہے، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو ذرا شرمندہ ہوئے سوال کرنے والے کہ میں نے غلط سوال کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں۔ زیادہ نماز نہیں کا مطلب ہے نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی آدمی اگر مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتا منافق سمجھا جاتا تھا، اس لیے منافقین بھی جماعت میں شامل ہوتے تھے، تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ صحابی کے کہنے کا مطلب تھا یا رسول اللہ
میں نے بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھے ہیں، بہت زیادہ نفل روزہ نہیں رکھا ہے، بہت زیادہ اعمال نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرمایہ میرے پاس ہے کہ میں آپ سے یعنی اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یہ دوسرا اعلان تھا۔ پہلی خوشی صحابہ کو ملی تھی جب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا تھا، اور دوسری خوشی سب سے زیادہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ غیروں کے ساتھ اگر وہ محبت کرتا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیروں کے تہذیب سے، غیروں کے طریقے سے، حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ کر لے کہ ہم کو کس سے محبت ہے، جس سے محبت ہے حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی محبت کا جائزہ لیتا رہے، اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کا بھی جائزہ لیتا رہے، اس لیے کہ ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج جو اصل مجھے کہنا ہے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں، غیر تو غیر ہیں، ان کی بات چھوڑو، بعض اپنے لوگ بھی صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر جرح کرتے ہیں، صحابہ کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، صحابہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور شاید وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا باکمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی نکتہ چینی اور صحابہ کے عیب کو ڈھونڈا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے جانتے ہیں نا؟ سب سے آسان کام ہے کسی پر اعتراض کر دینا۔ سب سے آسان کام اعتراض کرنا، اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پینٹنگ بنائی، تصویر بنائی، اور شاگرد نے بہت اچھی تصویر بنائی، بڑا اترا رہا تھا۔ استاد نے کہا ایک کام کرو، اس پینٹنگ کو، اس تصویر کو لے جا کے چوراہے پہ چوک میں ڈالو، اس کے نیچے ایک جملہ لکھ دو کہ اس کے اندر، اس پینٹنگ میں، اس تصویر میں کوئی اگر خرابی ہے تو بتلاؤ۔ کہتے ہیں کہ شاگرد نے لے جا کے پینٹنگ کو رکھا وہاں، صبح کو رکھ کے آیا، لکھ دیا اس میں کیا خرابی ہے۔ کہتے ہیں صبح سے شام تک سینکڑوں لوگوں نے لکھا اور اعتراض اعتراض اعتراض، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض لکھ دیا۔ اب شام کو جب شاگرد آیا، اس نے دیکھا اپنی پینٹنگ پر جو بڑا اترایا ہوا تھا کہ میں نے کمال کی پینٹنگ بنائی ہے، استاد نے سمجھ لیا تھا۔ اب شام کو جب آیا تو دیکھا اس میں تو بہت سارے لوگوں نے عیب نکالا ہوا ہے، یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب۔ اس نے پینٹنگ اٹھایا، بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گیا، کہا حضرت دیکھیے میں تو سمجھ رہا تھا بڑے کمال کی پینٹنگ ہے، لیکن اس میں تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض نقطہ نقطہ لکھ دیا ہے، کیا کریں؟ استاد نے کہا ٹھیک ہے چلو کل دوسری پینٹنگ بناؤ۔ ویسے ہی دوسری بنایا، اور اس کے بعد لے جا کے اسی چوک میں لے جا کے ڈالو، اور اس کے نیچے لکھو اس میں جو خرابی ہے اس کی اصلاح کرو۔ کل تو لکھا تھا کیا خرابی ہے لکھو، بہت سارے لوگوں نے نقطہ، یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب، نقطہ چینی آسان ہے نا، لیکن آج استاد نے کہا جا کے لکھو کہ اس میں جو خرابی ہے اس کی اصلاح کرو۔ صبح کو رکھ کے آیا شاگرد، شام کو گیا تو کسی ایک بندے نے بھی اصلاح کے لیے لکیر نہیں کھینچا تھا۔ استاد نے کہا سمجھ لیا نا، یہ دنیا والے کا کام ہے، اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہے، منہ کھلا اعتراض کر دیا۔
لیکن اصلاح کی باری آتی ہے تو کوئی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے، اور یہ باتیں جو میں عرض کرتا ہوں اصل میں یہ جمعہ کے خطابات جو ہوتے ہیں یا دینی وعظ و جلسہ کہیں بھی ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاحی مقصد ہوتا ہے نا، ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر جو خرابی ہے اس کی اصلاح ہو، یہی مقصد ہوا کرتا ہے نا بھائی۔ میں کہہ رہا تھا اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے نے صحابہ جیسے عظیم جماعت پر اعتراض کر دیا جس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کا بار بار امتحان لیا ہے، کبھی جنگ احد میں لیا، کبھی جنگ بدر میں لیا، کبھی غزوہ حنین میں لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ کا امتحان ہم نے بار بار لیا ہے، اور آزمانے کے بعد اللہ نے کہا الزمہم کلمۃ التقوی، کہ صحابہ کے لیے تقوی لازم کر دیا گیا ہے۔ تقوی لازم ہے، ان کی صفت ہے، جیسے برف کی صفت ہے ٹھنڈا ہونا، برف جہاں رہے گا ٹھنڈا ہی ہوگا۔ آگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی صفت ہے گرم ہونا، وہ اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، برف جہاں بھی ہوگا ٹھنڈا ہی ہوگا، آگ جہاں بھی ہے گرم ہی ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ صحابہ کے لیے تقوی کو لازم کر دیا گیا ہے، ان کے اندر تقوی ہی تقوی۔ اور سچ پوچھئے تو میں نے بارہا کہا ہے، شریعت کے تمام احکام کو اگر کہا جائے ایک لفظ میں بیان کرو، ایک لفظ، اللہ کے تو سینکڑوں حکم ہیں، ہزاروں حکم ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، حج کرو، حلال کھاؤ، یہ بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، لیکن علماء نے لکھا سب کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے وہ لفظ ہے تقوی، کہ آدمی کے اندر تقوی اگر آ جائے سارا مسئلہ حل ہے۔ اگر آدمی میں تقوی نہیں ہے، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر چاہے کچھ بھی بولو کچھ بھی کرو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی نصیب فرمائے، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تاریک رات میں، اندھیری کوٹھڑی میں بھی جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہے وہ گناہوں سے بچے گا، جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ مجمع میں بھی، عام انسانوں میں بھی گناہوں سے نہیں بچے گا۔ ایک بادشاہ، یہ طرح طرح کے روگ ہیں ہمارے دلوں میں لگ جاتے ہیں۔ تکبر بھی ایک روگ ہے نا، تکبر کا روگ جو ہے نا یہ بہت برا روگ ہے۔ تکبر کی وجہ سے ہی غصہ آتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہی آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تکبر یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا جبھی تو سامنے والے کو حقیر سمجھے گا۔ تکبر کی وجہ سے آدمی کو دوسرے پر غصہ آتا ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی کے اندر حسد۔ تو یہ تکبر وہ گناہ ہے جو اس آسمان و زمین میں سب سے پہلے یہ گناہ وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا ابلیس سے، فرشتوں سے کہا تو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جن کے اندر تکبر تھا اس ابلیس نے کہا نہیں، اپنے عقل پر تکبر تھا، اس نے عقلی دلیل دی کہ نہیں میں کیوں آدم کو سجدہ کرنے جاؤں، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آگ کی فطرت بلندی ہے، مٹی کی فطرت پستی ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں۔ تو ابلیس جو ہے اپنے عقل پر تکبر کر رہا تھا کہ میں نے بڑا جواب دیا ہے، اپنے عقل پر تکبر کیا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ کر دیا ہے۔ تو تکبر انسان کے اندر جو آتا ہے پھر اس کا بیڑا غرق ہے۔ اور تکبر کس بات پہ انسان کرے، توجہ ہے نا، غور سے سنیں گے نا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانے میں بادشاہ جب نکلتے تھے ان کی سواریاں ہوتی تھی، فوج، آج بھی وہی ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، وہ نکل رہا تھا شہر کے کسی شاہراہ سے گزر رہا تھا، فوج ہے، ہٹو بچو کی صدا ہے، آگے پیچھے سارے لوگ ہیں، سارے لوگ بادب کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔
ایک اللہ والا تھا، وہ کہیں بیٹھا تھا کنارے میں، وہ بیٹھا تھا تو بیٹھا تھا، اس کو پرواہ نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بادشاہ ہے کیا لینا دینا ہے، روڈ کے کنارے بیٹھا ہے، پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ آتے آتے بادشاہ کی سواری قریب آ گئی۔ اب بادشاہ کی نظر پڑی، اچھا میری سواری گزر رہی ہے اور یہ آدمی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، اور یہ آدمی دیکھو تو سارے لوگ بادب کھڑے ہیں، یہ آدمی میرے سامنے نہیں کھڑا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو چڑ ہو جاتا ہے، ہم عہدیدار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم یجمان ہیں، اور ہمارے سامنے یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ تھا، غصہ آ گیا اس کو، اتر کے اس نے جا کے ٹھوکر ماری، کیا سمجھ میں بات نہیں آتی تمہارے کو میں کون ہوں؟ تو اللہ والے نے کہا کہ اتنا تو سمجھاؤں کہ کوئی درندے ہو تم، درندے کا کام ہوتا ہے ٹھوکریں مارنا۔ کہا اچھا، پہلے تو تم نے اپنے پاؤں پھیلا رکھی تھی، اب زبان بھی پھیلا لیا، کیا سمجھا؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ والے نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہو، بتاؤ میں کون ہوں؟ بادشاہ سمجھ رہا تھا شاید مجھے نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا تم کون ہو میں تعارف کرا رہا ہوں، اور وہی تعارف جو اللہ والے نے کرایا بادشاہ کا تعارف، وہی ہم سب کا تعارف ہے، میں آپ سے بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ والے نے بادشاہ سے کہا کس بات پر یہ غرور ہے؟ اولو کا نطفہ، اولو کا نطفہ، تمہارا تعارف یہ ہے کہ تمہاری ابتدا جو ہوئی ہے نطفے سے ابتدا ہوئی ہے۔ ہر انسان کی ابتدا کہاں سے؟ نطفے سے ہوئی نا۔ نطفہ کیا ہے؟ ناپاک چیز ہے، کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک، آدمی اس سے گھن کرتا ہے، جسم پہ لگ جائے آدمی ناپاک، اس کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اس سے گھن آتی ہے۔ تو اللہ والے نے بادشاہ سے کہا اولو کا نطفہ، تم بول رہے میں کون ہوں؟ تمہاری حقیقت بتا رہا ہوں، تمہاری ابتدا جو ہوئی نطفے سے ہوئی ہے، اور ہر انسان کی ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، اور نطفہ ایک ناپاک چیز ہے، کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک گھن آتی ہے، ہر آدمی کی ابتدا تو وہیں سے ہوئی ہے نا بھائی، آدمی غور کرے نا، کوئی عہدہ مل گیا تو غرور آ گیا، تھوڑے پیسے آ گئے تو غرور آ گیا، طاقت آ گئی تو غرور آ گیا۔ بے عقل انسان اپنی ابتدا کو دیکھ، پھر اس کے بعد اس اللہ والے نے کہا اولو کا نطفہ، ابتدا تو تمہاری نطفہ سے ہوئی، ہم سب کی ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، وہ آخروں کا جیفہ، اور تمہاری انتہا جو ہونے والی ہے مردار پر ہونے والی ہے۔ ہر آدمی جو آیا ہے دنیا میں مرنا تو ہے نا، اور جس دن روح نکل جائے گی گھر والے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں، جتنا جلدی ہو لے جاؤ اس کو مٹی میں دبا دو، اس کو جتنا جلدی ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ تو مرنے کے بعد گھر میں لے بھی نہیں جاتے ہیں، اب تو غیر قبرستانوں میں وہ بہت سارے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، اور اب تو ہائی ٹیک غسل خانے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں کہ وہیں سے وہیں سیدھے چلے جاؤ۔ تو مرنے کے بعد کوئی گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، اور جس دن روح نکل جائے گی تم کو گھر میں گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فوراً گھر سے نکالو، اور اگر رکھ بھی لے کوئی بدبو آ جائے گی، سرانڈ آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے گھر میں بدبو پہلے کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ والے نے تعارف کرایا، اس بادشاہ کو جھنجھوڑا کہ تم غرور کر رہے ہو، کس بات پر غرور کر رہے ہو؟ بھائی یہ تم کو بادشاہت مل گئی ہے، یہ تمہارے سر پہ تاج ہے، اور تمہارے کاندھے پر یہ عبائے شاہی ہے۔ فرض کرو رات کو جب سوتے ہو تاج اتر جاتا ہے، کیا تمہاری عزت اتر جاتی ہے؟ عزت ان چیزوں سے نہیں ملتی ہے، عزت وہ ہے جو انسان کے اندر کمال ہو، انسان کے اندر علم ہو، عمل ہو، تقوی ہو، وہ بڑی بات ہے۔ یہ دولت کا آ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ عہدے کا مل جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اولو کا نطفہ، تمہاری ابتدا نطفے سے، دنیا کے ہر انسان کی ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، اور آخروں کا جیفہ، اور آخری انجام جو ہے مردار بننا ہے۔ اور مردار بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر سے فوراً نکالو، قبر میں دفن کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جسم سے کیڑے نکلتے ہیں، اور بھی کیڑے آ جاتے ہیں، کیڑے جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد ناخن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، 6 دنوں کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں،
18 دنوں کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے کھا لیتے ہیں، 3 مہینے کے بعد جسم پر ایک ٹکڑا گوشت کا نہیں ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہڈیاں جدا جدا ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو کے زمین میں مل جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس بات پر غرور ہے؟ ایک سانس کی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، غرور لیے بیٹھے ہو، تھوڑا سا اقتدار مل گیا غرور لیے بیٹھے ہو، تھوڑی دولت آ گئی غرور لیے بیٹھے ہو، ارے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ والے نے کہا اولو کا نطفہ آخروں کا جیفہ، کوئی کہے بیچ میں، تو فرمائے کہ انت تحمل بینہا قذرہ، ابتدا نطفے سے ہے، انتہا جیفہ ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ اگر جسم کو چاک کر کے دیکھو، گندگی بھری ہے تمہارے اندر، جسم کاٹو خون نکلے گا، خون ناپاک ہے، پیٹ چاک کرو گندگی پیشاب پاخانہ نکلے گا، گندگی لیے پھر رہے ہو، درمیان میں تمہارے جسم میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ تم کو عہدہ مل گیا ہے اور تم بادشاہ بن گئے ہو، تمہارے پاس دولت آ گئی ہے اس لیے غرور کرنے لگ جاؤ اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو اور دوسروں کے اوپر حکومت چلانے لگو۔ فرمایا کہ یہ انسان کے اندر تکبر تباہی کا ذریعہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر عاجزی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، عاجز سے ملتا ہے، اپنی بڑائی نہیں دکھاتا ہے، میرے پاس پیسے آ گئے بھائی، میرے پاس یہ عہدے آ گئے ہیں، میرے پاس یہ طاقت آ گئی ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر تقوی آ جائے اور جھک کے ہمیشہ۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ کمال نہیں ہے کہ آدمی کے زبان کھلے دوسروں کے لیے اور اعتراض کے لیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے منافق ہیں، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اور ایسے بھی آپ سمجھیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین جو ہم تک آیا ہے براہ راست جبریل نے تو ہم کو دین لا کے نہیں دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہم تک پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے؟ ظاہر سی بات ہے واسطوں سے پہنچا ہے، ذریعے سے، واسطہ درواسطہ، جیسے میں نے کئی بار اپنی سند بیان کی کہ میں نے یہ دین، میں نے قرآن و حدیث سیکھا حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اس طرح سلسلہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو دین جو آیا ہے ہمارے پاس اس میں واسطے ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ جو ہے وہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، دوسرا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اور قیامت تک کے لیے، یہ واسطہ ہے۔ پہلا واسطہ کہ اللہ نے جبریل امی کو وحی دیا اور جبریل امی علیہ السلام وحی لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلا واسطہ ہے نا یہ، کہ اللہ سے لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کی آیتیں، وحی اور جو احکامات تھے اللہ نے بھیجا جبریل امی کو، وہ لے کے آئے، یہ ایک واسطہ ہوا۔ اور دوسرا واسطہ یہ ہوا کہ جبریل امی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر لکھوا دیا، ان کو سنا دیا، ان کو سکھا دیا۔ اب قیامت تک جو دین آنا ہے صحابہ کے ذریعے نا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اس کے بعد ائمہ دین کو سکھایا، اس کے بعد سے اب تک علماء کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں ہم، اور قیامت تک علماء ہی سکھانے والے ہوں گے۔ اب انبیاء کے تو آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا نا۔ یہ واسطے ہیں، دین سیکھنے کے واسطے ہیں، جن واسطوں سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، اگر ان پر ہم تانا کرنے لگیں،
ان کو ہی غلط سمجھنے لگے تو ظاہر سی بات ہے دین تو مجروح ہو جائے گا نا بھائی۔ اگر صحابہ کو غلط ہم سمجھنے لگیں، ان کے واسطے سے جو دین آیا ہے اس میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ آپ کسی کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، علماء کے ذریعے مثلا، اگر آپ شک لیے بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہ آدمی صحیح بول رہا ہے صحیح نہیں بول رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ تو خود شک میں پڑ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ جو واسطے ہیں نا، واسطوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دین ہی کی بات سیکھ رہے ہیں نا، قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، واسطے کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ جب کبھی کسی نے واسطے پر لان تان کیا ہے، براہ راست اللہ نے جواب دیا ہے، رسول اللہ نے بھی نہیں، براہ راست اللہ نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے واسطہ کون ہے؟ جبریل امی ہے۔ اللہ نے کہا یہ وحی لے جاؤ، یہ آیت لے جاؤ، رسول اللہ کو پہنچاؤ۔ پہلے واسطہ کون ہے؟ جبریل امی علیہ السلام ہے۔ جبریل امی علیہ السلام تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانا پڑے گا، اسلام دین آخر ہے یہ، تو یہودیوں نے کہا ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ جو دین پیش کرنا چاہتے ہیں ہم اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا یہ آپ کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں جبریل لے کر آتے ہیں، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آئے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی جبریل امی وحی لے کر آتے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے اوپر یعنی پچھلے قوموں پر، یہود پر، بنی اسرائیل پر، دوسرے قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ عذاب لے کر آنے والے جبریل امی تھے۔ جبریل امی ہمارے دشمن ہیں۔ وہی نہیں ماننے والا الٹے سیدھے اعتراض کرتا ہے، ماننے والا بات مانتا ہے۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کسی کو کوئی بات نہیں ماننا ہو الٹے سیدھے 50 باتیں کرے گا، ماننے والا دل سے مان لیتا ہے، بات ختم۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اسی لیے نہیں جبریل کی بات مانیں گے کہ ہماری قوم پر جو عذاب آیا ہے جبریل لے کر آئے، جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ ارے جبریل دشمن کہاں ہے؟ اللہ نے جو کہا اولا کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بیچ سے جبریل کو نکال دیجئے، میکائیل لے کے آئے، کوئی اور فرشتہ لے کے آئے تو ہم مان لیں گے۔ اب یہ اعتراض کس پہ تھا؟ جبریل امی پر اعتراض تھا، جو واسطہ ہیں اللہ سے رسول اللہ تک جو دین لا رہے ہیں، اس واسطے پر یہودیوں نے اعتراض کیا۔ سرکار نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو جبریل پر اعتراض کرتے ہیں، جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل اپنی طرف سے وہی نہیں لے جاتا ہے، میں نے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پیغام وہ پہنچاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ جبریل ومیکائیل، کہ جو آدمی دشمن ہے جبریل کا، میکائیل کا جو دشمن ہے، اور جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، اللہ کی کتابوں کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ان دشمنوں کا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا جو جبریل سے دشمنی کر رہا ہے، جو رسولوں سے دشمنی کر رہا ہے، دین قبول نہیں کر کے نئی نئی شرطیں لگا رہا ہے، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو جب کافروں نے اعتراض کیا جبریل امی پر، اللہ نے خود جواب دیا ہے، اور اللہ نے صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخبر کا صادق ہونا لازم ہے۔ بھئی خبر اللہ کی طرف سے لے کے جبریل آ رہے ہیں نا، صادق ہونا ضروری ہے۔ خبر دینے والا جو خبر دے رہا ہو گڑبڑ نہ کر رہا ہو، اللہ نے بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کے بارے میں فرمایا یہ جبریل امی میں نے متعین کیا ہے، اور تمام نبیوں کے پاس وحی لے جانے کا کام ان کے ذمہ تھا۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، یہ لانے کا کام معزز فرشتہ مراد جبریل امی ان کا کام ہے۔ یہ
اور پھر آگے اللہ نے ان کی قوت کو بنایا، بتا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ان کی تعریف ہے کہ جبریل امی کوئی معمولی نہیں ہے، ذی قوہ، اللہ کہہ رہے ہیں بڑے طاقتور ہیں، اور اللہ جس کو طاقتور کہیں کتنے بڑے طاقتور ہوں گے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ جبریل امی اتنے بڑے طاقتور تھے کہ اللہ نے ان کے 600 بازو عطا فرمائے تھے، 600 بازو، اور آتا ہے وہ 2 بازو کھول دیتے تھے، پورے آسمان و زمین کو ڈھک لیتے تھے وہ۔ اور جبریل امی تھے جو آئے تھے عذاب لے کر کے، تو جب قوم لوط کی بستی پہ آئے تھے عذاب لے کر، پوری بستی کو زمین سمیت جبریل امی نے اٹھا لیا اور اٹھا کے لے گئے آسمان کے قریب، یہاں تک کہ اس بستی کے لوگوں کے رونے چیخنے چلانے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنا، یعنی آسمان کے قریب تک لے گئے پوری بستی کو پروں پہ اٹھا کر، اور وہاں سے جا کے پلٹ کے دے مارا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ کتنی طاقت ہوگی بھائی؟ اور جبریل امی خود کہتے ہیں کہ 4 موقعوں پر میں نے جو برق رفتاری دکھائی ہے آنے واحد میں، مثلا ایک جگہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل کے کنویں میں ڈالنا چاہا، اور کنویں کے اوپر سے رسی کاٹ دیا، اب وہ گرنے لگے ہیں۔ وہ ویران کنواں ہے، اندر سانپ بھی ہو سکتا ہے، بچھو بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اوپر سے نیچے گرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بھائیوں نے رسی کاٹ دیا، حضرت یوسف نیچے گرنے لگے ہیں۔ جبریل امی کہتے ہیں اللہ نے عرش پہ مجھے کہا جبریل جلدی جاؤ اور یوسف کے زمین کے گرنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لو۔ کتنی طاقت ہوگی، کیسی برق رفتاری ہوگی۔ جبریل امی کہتے ہیں اللہ کا حکم آیا اور میں عرش سے وہاں سے چلا، یوسف بعد میں نیچے آئے، اس سے پہلے میں آ گیا تھا، سیکنڈوں میں آ گیا تھا، اور حضرت یوسف کو ہم نے اپنے پروں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اتنے طاقتور ہیں، ذی قوہ عند ذی العرش، اللہ کی نگاہ میں، اور مطاع، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل جو ہے نا، اللہ کیوں تعارف کرا رہے ہیں معلوم؟ چونکہ واسطہ ہیں، وہ اللہ سے جو دین لا رہے ہیں واسطہ ہیں، واسطہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ علماء بھی دین پہنچانے کا واسطہ ہیں، بہت سارے لوگ علماء کے لیے دلوں میں غبار لیے بھرے رہتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نہیں فیض حاصل کر رہے علماء سے، تم جانو، دوسروں کو کیوں بدظن کر رہے ہو، دوسروں کا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ تو اللہ نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اللہ نے کہا مطاع بھی ہیں، جبریل امین جو ہے نا مطاع ہیں، مطلب یہ ہے کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے لے کر آئے وہ اور راستے میں کسی اور نے ان کے وحی کو چھین لیا، جیسے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وحی اصل میں جو ہے وہ حضرت علی کے پاس اللہ نے کہا تھا پہنچانے کے لیے، ایک الزام ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل وحی جو 23 سال تک نازل ہوتی رہی، جبریل امی کو حکم تھا حضرت علی پر پہنچاؤ، حضرت جبریل امی نے غلطی یہ کیا کہ 23 سال تک حضرت علی کے بجائے جناب رسول اللہ کو پہنچاتے رہے، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا نا نا، یہ جبریل کوئی معمولی آدمی نہیں کہ ان کے جھولا کو، ان کی کتاب کو، وحی کو کچھ چھین لینے والا ہو، پہلے تو خود طاقتور ہیں وہ، دوسری بات مطاع، فرشتے ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ثم امین، امانت دار بھی ہیں۔ اللہ نے جو کہا، جتنا کہا، جس کے لیے کہا وہاں انہوں نے پہنچایا، کسی کا شک کرنا غلط ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ پہلے واسطہ اللہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں جبریل امی، لوگوں نے جب ان پر اعتراض کیا تو اللہ نے خود جواب دیا، غلط کہہ رہے ہو تم، جبریل امی کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے، اللہ نے خود جواب دیا ہے۔ پھر ایسی دوسرا واسطہ ہے صحابہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آج کل بات چل رہی ہے، کئی لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں نے ایک ہی بات کہا کہ اللہ نے جب رضا کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، پھر ہمارے لیے حق نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے ایک لفظ بھی نکالنا۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور واسطے کی بات ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔